زباں پہ حمد ہے تیری تیرے نبی کی ثنا۔ حضرت سائل لکھنوی کے مرثیے سے اقتباس، زباں پہ حمد ہے تیری تیرے نبی کی ثنا۔ کبھی ہو نعت محمد کبھی علی کی ثنا، بطول پاک و حسین و حسن سبھی کی ثنا۔ بھئی کسی کی مدح، کسی کی صفت، کسی کی ثنا، سحر ہو حمد میں مدحت میں شام ہو جائے، اسی میں عمر کی مدت تمام ہو جائے، اسی میں عمر کی مدت تمام ہو جائے۔ مدح شبیر کا صلہ کیا ہے، قصر جنت ہے اور کیا کیا ہے، مدح شبیر کا صلہ کیا ہے۔ اور انجمن کے بانی میں آغا مقصود مرزا، آفتاب علی کاظمی، معشوق علی خان، اختر وسیع علی، آباد محمد نقوی اور اس کے آغا مقصود مرزا کے دو بیٹے مسعود اور داؤد۔ بہرحال یہ تقریباً ملا کے میرے خیال میں قریب اس وقت 35-40 آدمی تھے، جن کے اور بھی نام ہیں، مزاح کاظمی بھی اس میں شامل ہے اور میں بھی شامل ہوں، فائق حسین۔ جس کا سرما ہو خاک قلب و بلا، جس کا سرما ہو خاک قلب و بلا، اس کی نظروں میں کیمیا کیا ہے، مدح شبیر کا
تصرف میں کسی کو حیامتی کا شے کی چرچا جو دستے سال میں زید بخاری مجھے نہیں جانتے تھے، میں انہیں جانتا تھا، چونکہ اپنے استاد آفتاب علی کالمی کے ساتھ ہم ریڈیو پہ بھی ہم نے برسوں سوسخانی کی ہے۔ زید بخاری نے کہا کہ انہیں بلائیے، میں گیا، میں نے سلام کر کے بیٹھ گیا، بیٹھیے، آپ نے سوسخانی کی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے اپنے زانو پہ ہاتھ مارا اور کہنے آپ بہت کامیاب سوسخان گزریں گے، آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا آفتاب علی کالمی، جس پہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے کالمی صاحب کا ایک مسدس بہت پسند ہے جو کہ میں ان سے اکثر کہہ کے پڑھواتا ہوں۔ میں نے کہا کون سا ہے بتائیے آپ؟ کہا اس کا مصرع مجھے بھی یاد ہے، پہلا حسین عالم ہستی جگا کے سویا، وہ بہت خوش ہوئے۔ میں نے کہا صاحب میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ عالم ہستی جگا کے سوئے ہیں، دماغ کفر کی نخوت مٹا کے سوئے ہیں، خدائی دین کا ڈنکا بجا کے سوئے ہیں، دلوں میں شمع صداقت جلا کے سوئے ہیں، چراغ قوت باطل بجھا کے سوئے ہیں، حسین عالم ہستی۔ آپ کی آفتاب کاظمی صاحب سے ملاقات کب سے کی؟ 1960 ملاقات ان سے جو ہوئی میری تو میں نہیں جانتا تھا۔ پہلی مرتبہ سوسخانی کے لیے جب آپ تشریف لائے تو میں نے پوچھا یہ کون سا ہے؟ کاظمی صاحب سے میں نے ان کا کلام سنا اور ان کا مرثیہ سنا تو میں تو حیرت رہ گیا۔ یقین مانے آپ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ رسچین مجھے، یعنی گلا ایسا تھا ان کا، اس ٹائپ کا گلا تھا کہ میں نے پڑھنے والوں کو تو بہت دیکھیے سنتے ہیں، آدمی سنتا ہے، مگر ان کا جو اپنا انداز تھا، جیسے رشید ترابی صاحب کا انداز تھا پڑھنے کا، میں نے بہت لوگوں کو سنا، مگر جب وہ رشید ترابی پڑھتے تھے تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا پڑھنے کے معاملے میں، وہ کچھ عجیب ہی انداز تھا ان کا۔ ایسے ہی کاظمی صاحب کا انداز تھا، کاظمی صاحب جو تھے ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان سے بہتر پڑھنے والا میں نے بہت کم دیکھا۔ ان کی منفرد سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ان کا جو گلا تھا نا صاحب، اہم چیز ہوتی ہے گلا، پڑھنے والے کا گلا اگر قابو میں نہیں، یہ بڑا علم ہے، یہ بڑا فن ہے، یہ اس سے بڑا فن میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہی نہیں۔ چنانچہ وہ اس کی قدر کرتے تھے، مرثیے کو، فن کو جانتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کا جو گلا تھا اس کے اندر
बड़ी खरज थी, खरज भी थी, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सोच था। सोच जब तक ना हो, खरज हो तो बेकार है, और सोच हो तो बेकार है। तो उनके अंदर सोच भी था, खरज भी थी, दोनों को लेकर जब चलते थे तो यूँ मालूम होता था जैसे लहर सी आ गई है इंसान के अंदर। क्या मैं तारीफ करूँ, कमाल का इंसान था। जब मैंने उनको सुना तो फिर मैंने उनको छोड़ा नहीं ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी भर यहाँ पर पढ़ते थे। काज़ी साहब की मजलिस में आप कमाल की बात यह है कि वो चेहरे होते थे जो हमेशा हमेशा होते थे, समझ गए आप। वो कोई नया चेहरा इतना नहीं होता था जितना वो सब पुराने होते थे। उनके जो चाहने वाले थे वो जब उनकी मजलिस होती थी तो वो भागते थे उनकी मजलिस के लिए। ये आलम था, बहुत कमाल के इंसान थे, मैं कितनी तारीफ नहीं कर सकता। दिल का करार तज़किरा आले नबी का था। दिल का करार तज़किरा आले नबी का था, वक्फे रहे सवाब सफर जिंदगी का था। वक्फे रहे सवाब सफर जिंदगी का था, कायम रहे वकार अज़ा हुस्ने फन के साथ। कायम रहे वकार अज़ा हुस्ने फन के साथ, मसलक ये आफताब अली काज़मी का था। मुजाहिद मियाँ ने कहा था कि पर्दे से पहले आफ्ताब भाई के मुतालिक कुछ अर्ज कर दूँ, मगर न वक्त है न मुझ में सलाहियत है कि जज्बे को लफ्ज़ों में कैद कर सकूँ। सिर्फ एक फिक्रा और वो ये कि एक सोस्तान उठ गया तो सोस्तान बहुत पैदा हो चुके। एक बाप उठ गया, एक भाई उठ गया, ये रोज़ाना का मामूल है, लेकिन एक मुकम्मल इंसान उठ गया, ये खला शायद बरसों पूरा। इससे ज़्यादा मैं आफ्ताब भाई के लिए कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल दो कता से एक कता पहला उसके चौथे मिसरे से तनी हिस्ट्री के इत्तेफाक होता है 14 से। क्या कि अजल ने चुन लिया जो फूल जाने गुलशन था। अजल ने चुन लिया जो फूल जाने गुलशन था, क़ज़ा की मौजों में फन का शबाब डूब गया। न जाने कब सहर बज़्म सोज़ खानी में, चौथा मिसरा तारीफ है। न जाने कब सहर बज़्म सोज़ खानी में, अंधेरी रात बढ़ी आफ़ताब में। मेरा नाम ताज हैदर है और एक वाक़याती फजीलत मुझे ये हासिल है कि मैं प्रोफेसर करार हुसैन साहब का बेटा हूँ। घर पे मजालिस होती रही हैं और उनमें मरसिया ख़ानी और सोज़ ख़ानी उस पर तवज्जो दी जाती है। मोहतरम आफ्ताब अली काज़मी एक दफ़ा मेरे बाबा ने उनसे कहा था कि आपने बड़ी मजबूत चौखट पकड़ी है
تو یہ جو ہے اہل بیت کی چوکھٹ پہ موجود رہنا اور اہل بیت کی چوکھٹ سے منسلک ہونا، یہ ایک خاص وصف ہے اور یہ ایک خاص عزت ہے کہ جو ذکر کرنے والوں کو اور سوچمانی کرنے والوں کو. تو یہ آفتاب کاظمی صاحب، اور وہ اس کو ایک مشن کی طرح انہوں نے لیا تھا کہ جہاں بھی جس جگہ بھی مجالس منعقد ہو رہی ہیں وہاں پہ وہ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پہ سوچخوانی کرتے تھے. اور اس وجہ سے ایک جو ہر دل عزیزی تھی، ان کی جو فنی بلندگی ہے اور جو فنی بلندی ہے اور جو سوچخوانی کے فن کے اوپر ان کی دسترس ہے، وہ تمام اپنی جگہ. لیکن یہ کہ جو ایک ذاتی حسن تھا ان کا، اور جو ایک اپنے مولا کے ذکر سے انہیں انسیت تھی، اس نے ان کی شخصیت کو ایک بہت ہی گہرا رنگ دیا تھا، اور انہیں دیکھ کے محبت اٹھتی تھی کہ ہاں یہ ہمارے مولا کا ذکر کرتے ہیں اور کس خوبی کے ساتھ کرتے ہیں، اور کس طریقے سے ہمارے آنسو نکلتے ہیں اس وقت کہ یہ ذکر کرتے ہیں. تو وہ جو ہے کہ ہاں ایک دوسرے کے دکھ میں جو حصہ بانٹتے ہیں تو وہ ان میں آپس میں قربت ہو جاتی ہے، اور یہ دکھ، یہ درد، یہ ہم سب کا ہے، عاشقان حسین کا. اور اگر کوئی ذکر کرتا ہے اور اس خوبی سے کرتا ہے جس طریقے سے آفتاب کاظمی صاحب کر رہے تھے، تو وہ اس سے محبت لامحالہ ہو جاتی ہے. اب یہ کہ سوزخوانی بحیثیت فن، اور مجھے یاد ہے کہ بابا سے کافی اس سلسلے میں قربت رہی ان کی، اور یہ طے کیا گیا کہ ہاں ایک انجمن بنائی جائے سوزخوانی کی، اور وہ انجمن بنا کے اور باقاعدہ سوزخوانی کو ایک فن کی طرح آگے بڑھایا جائے. دوسری ایک چیز جو نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اتنا بڑا فن کہیں یہ ختم نہ ہو جائے. یہ بھی آفتاب علی کاظمی صاحب کو ایک فکر دامنگیر تھی، اور اس لیے یہ مختلف یہ انجمن بنائی گئی، اور انجمن کے اندر باقاعدہ سوزخوانی کی اس فن کو سکھانے کا اہتمام کیا گیا اور نوجوانوں کو لایا گیا. تو میرا جی چاہا کہ سوزخوانی کی ایک مجلس گھر پہ ہو. میرے دوست حیدر علی شاہ کہنے لگے ہاں تاج بھائی ہو جائے گا. اس میں نے سوزخوان آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ساری بڑی بات تو یہ ہے کہ سوزخوان تشریف لائیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ کاظمی صاحب سے بات کریں، آپ کاظمی صاحب سے بات کریں، اور اگر وہ سرپرستی فرماتے ہیں تو پھر ہم یہ مجلس کریں گے. تو خیر حیدر علی شاہ جیسے گئے کاظمی صاحب کے پاس، تو وہ اندر سے نکلے. انہوں نے پہلی بات یہ کی، بھائی تم تاج حیدر سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ گھر پہ سوزخوانی کی مجلس کرائیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں یہی درخواست لے کے حاضر ہوا تھا تاج حیدر صاحب کی جانب سے، اور یہاں آج ہم جس کمرے میں بیٹھے ہیں یہیں پہ وہ مجلس منعقد ہوئی، اور ایک فرش عزا نام رکھا گیا. سب قصیدے شان حیدر میں، سب قصیدے شان حیدر میں، انما کیا سوزخوانی کی سینیریو میں بات کرتے ہیں، اس قدر قداور شخصیت ہے کہ اس پر یعنی مجھ جیسا کم فہم اور طالب علم آدمی اس گفتگو کرنا کا اہل نہیں. لیکن جسے اس قحط الرجال کے زمانے میں ظاہر ہے کہ حکم بھی ہے میرے بھائی کا مجھ، اور کہ جب سوزخوانی کے ریفرنس سے بات گفتگو کرنے والے لوگوں کی کمی تو کیا بلکہ قحط کہنا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس اعتبار سے
جو کچھ میں نے دیکھا، جو آبزرو کیا میں نے، ظاہر ہے کہ یہ قطعاً میری رائے ہوگی، اور جو کچھ فیل کیا میں نے اس عظیم آفتاب سوسوانی، یعنی اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور شاید میری لغت میں اگر اس سے بڑھ کر بھی کوئی لفظ ہو تو یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی تمام زندگی جو ہے وہ، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی سوسوانی کی ترقی کے لیے، اس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے وقف کر دی، بلکہ ان کی جو اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی اس بات کے لیے موٹیویٹ کیا کہ وہ بعین ہی ویسے ہی اپنے روزمرہ کے معمولات میں اس چیز کو کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شاید آفتاب کاظمی کی ان چند 2-3 لوگوں میں پایا ان کو کہ جو موسیقی کے تمام علم کے باوجود اس کو اس کے مذہبی تقدس کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا انہوں نے کیا۔ جب المیہ کیفیتوں میں سے سوسوانی کرنی ہوتی تو وہ اس کو موسیقی کے وہ تمام وہ لوازمات جو المیہ کیفیتوں کے حامل ہوتے ہیں، انہوں نے اس کا استعمال اس طرح سے کیا کہ میری اپنی نالج میں شاید کسی اور نے اس اعتبار سے اور اس بھرپور توانائی کے ساتھ نہیں کیا۔ جو شعر اور جو والیوم بستہ آفتاب کاظمی کا ہے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے کلام کو عام کیا بلکہ انہوں نے اپنی بندشوں کو بھی عام کیا، اور بندش جو ہے وہ، یہ بات میں بابا کے دوہل اس بات کو کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بندش بنانے سوسوانی کا جو ہے، اگر ہم سوسوانی کو 100 حصوں میں تقسیم کریں تو قبولیت عام کا درجہ حاصل کرنے کے لیے بندش کا جو حصہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے ایک آبزروینس، یعنی علم بھی نہ کہیں مجھے، میں سمجھتا ہوں کہ 70% سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ سوسوانی میں کوئی چیز سننے پر آمادہ کرے اور پھر وہ اس بات پر وہ کنسیو بھی کرے اور وہ اپنا سر تسلیم خم بھی کرے اس بات پہ کہ ہاں یہ کچھ سننے میں کوئی بات یہ اچھی محسوس ہو رہی ہے، تو اس میں بندش کا بڑا۔ اور آفتاب کاظمی میرے نزدیک وہ سوسوان ہے کہ جس نے سوسوانی میں میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ بندش ہے، کم از کم بر صغیر پاک و ہند کے اس خطے میں، پاکستان میں ان سے زیادہ بندش ہے، یعنی ان لوگوں سمیت کہ جنہوں نے اس موسیقی کے اندر اپنا بڑا نام پیدا کیا، اور ان کا تعلق جو ہے وہ مکتب سوسوانی سے بھی رہا، اور بڑی کامیاب جن لوگوں نے بندشیں بنائی جس میں جیسے اختر وسیلے اور جناب استاد معشوق علی خان صاحب کا نام یعنی بالکل جیسے کہ سر فہرست ہے کہ بندشیں جنہوں نے بنائی، لیکن تعداد کے اعتبار سے اور اس نے ندرت کے اعتبار سے آفتاب کاظمی کی بندشوں بہت کا والیوم بہت زیادہ ہے، یعنی جو مجھ تک یعنی پہنچا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بعد میں شاید ظاہر ہے کہ اس میں کام ہوا جس میں صفی جعفر صاحب موجود ہیں جو بندشیں وغیرہ اس میں بنا، اور انہوں نے اس بات پر اپنا تن، اپنا من، اپنا دھن اس بات پہ قربان کیا اور کہ اس سوسوانی کو فلورش کیا جائے، اور اس میں انہوں نے اپنے خانوادے کے لوگوں کو جو ظاہر ہے کہ ان سے بالکل ایک بالکل پارے جگر کے طور پر بالکل ان سے منسلک تھے، جس میں میرے والد کا نام جو ہے وہ سب جانتے ہیں اور لیا جاتا ہے، کہ انہوں نے ان کو بھی اس بات پر آمادہ کیا کہ بالکل اسی طرح سے وہ کریں۔ اس انجمن سوسوان کراچی کی بنیاد رکھی، اور اس میں ایک سوسوان کو گھر پہ جا کے اپنے وسائل سے، اپنی سواری سے، اپنے کنوینس سے، اپنے مالی وسائل سے، اپنے اور دیگر وسائل سے کو استعمال کیا، اپنی ہیومن ریسورس کو اپنے استعمال کیا، اپنے خاندانوں کو استعمال کیا۔ انہوں نے سوسوانی کے تمام پروٹوکولز کا خیال رکھا، اور سوسوانی میں پروٹوکولز میں ان کا لباس، انہوں نے ہمیشہ اس بات کو خیال رکھا کہ سوسوانی میں مذہبی اعتبار سے جب محفل کے اندر آدمی شرکت کرتا ہے اور جب سوسوانی میں کرتا ہے تو انہوں نے اس انتہائی نفاست کا خیال رکھتے تھے وہ اپنے لباس کے معاملے میں۔ منع بھائی کو میں نے ان مجالس میں دیکھا ہے کہ جس میں ایک سوسخان کا احترام، اس کا ویلکم، اس کا استقبال اس بھرپور توانائی کے ساتھ ہوتا تھا کہ جو
آج کے زمانے میں ہماری بدقسمتی سے خاصا بن چکا ہے صرف اور صرف ممبر پہ ذاکرین کرنے والے کا. یعنی آفتاب قاضمی ان 2 یا 3 سوزخانوں میں شامل تھا کہ جن کا استقبال مختلف محافل اور مجالس کے اندر کسی بھی آنے والی شخصیت سے بڑھ کر کیا جاتا. کہ میں نے وہ مجالس بھی یعنی دیکھیے کہ جس کے اندر میں نے ایکول اسٹیٹس پہ لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے, آفتاب کاظمی کو بھی اور رشید ترابی صاحب کو بھی, اور بہت عرصے تک یعنی یہ چیز آبزرو ہوتی تھی. ہم نے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے, جس کا ہم اعتراف کرتے ہیں, ہم نے سوسخانی کو ہم نے ایک سپلیمنٹری جز کی حد تک ہم لے آئے. ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ایسا ہوا, اور ظاہر ہے کہ اس میں اور دیگر عوامل بھی ہیں, معاشی عوامل بھی ہیں, وقت کی اس اعتبار سے کبھی شکار ہیں. تو یہ یعنی آفتاب قاظمی کو میں نے اس زمانے میں دیکھا ہے کہ جب کسی بھی شخص سے زیادہ ایک سوزخان کا احترام ہوا ہوتا تھا, اور آفتاب قاظمی ان چیدہ سوزخان کا شمار. ایک بات جو اور اپنے اس میں شامل کروں گا اس میں کہ آفتاب قاظمی کو میں نے بحیثیت مرتضیٰ کاظمی, اور بھی دیگر سوزخان آئے, میرے والد بھی رہے, اور میرے والد تو چونکہ ظاہر ہے کہ اسی بستے سے منسلک رہے تو اس کو اس اعتبار سے میں نہیں لیتا. دیگر سوزخانے کو میں نے سنا اور اب بھی یہ سن رہے ہیں. آفتاب قاظمی کی وہ خاصیت, وہ خصوصیت, وہ پرٹیکولر کلاسیفیکیشن جو منتقل ہوئی اس بستے میں, لفظوں کی نشست و برخاست, صحت لفظ کی درست ادائیگی, جس ڈگری پر آفتاب قاظمی نے اچیو کی, وہ میں دستپرستہ اس بات کا کہوں گا کہ وہ کسی بستے میں نے اس لیول پر لفظوں کی درست نشست و برخاست, جس لیول پر آفتاب قاظمی نے اچیو کر کے اور اس کو منتقل کیا اپنے بستے میں, وہ کوئی میں نے نہیں پایا. وہ سنے ذکر حضرت عباس جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. السلام علیکم طالب صاحب, میں ناچیز سید ابرار حسین. سوزخانی کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ بڑے بڑے نام ہیں ماشاءاللہ سے, جس میں آفتاب قاظمی صاحب سر فہرست اور سینئر سوزخانوں میں تھے, جن کو میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اپنے بچپن میں ان کو سنا اور کافی عرصے تک سنتا رہا, اور ان کو سن کے سیکھنے کی کوشش کی. پھر اساتذہ ملے اور حضرات بزرگ سوزخان تھے جو اب ہم میں نہیں ہیں, اور بہت ہی ماشاءاللہ مارکت العرا سوزخان جو بڑے بڑے اشعرے کراچی کے پڑھا کرتے تھے, اور ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا ان کے ساتھ پڑھانے کا بھی موقع ملا, جس کی وجہ سے یہ اس مقام پر ہوں. بہرحال یہ کہ تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں میں, اور چونکہ ہماری والدہ بہترین سوزخان تھیں اور بہت ضعیف ہو گئی ماشاءاللہ, اب تو وہ خود نہیں پڑھتی, لیکن ہمارے خاندان میں ہمارے بھائی ہماری بہنیں سب ماشاءاللہ سے سوزخانی کی طرف خاص طور سے رجحان ہے, جس کی وجہ سے ماشاءاللہ عزاداری میں کافی
ترقی کے ساتھ سننے کو مل رہا ہے اور پڑھنے کو مل رہا ہے. اور آفتاب کاظمی صاحب بہرحال ان کا اپنا ایک منفرد انداز تھا اور سوسخانوں کے مقابلے میں. پھر اس کے بعد مظاہر کاظمی صاحب ہیں, ان کو سنتے رہے اب تک, اب ہم میں وہ بھی نہیں ہیں. ان کا بھی اپنا ایک مختلف انداز تھا, ایک خاص, جو اب ان کے بچوں میں بھی آیا ہے ماشاءاللہ سے. مرتضیٰ کاظمی برادران ہیں, اور آپ کو میں نے بچپن میں سنا تھا. آفتاب کاظمی صاحب حیات تھے اور ان کے ساتھ آپ پڑھاتے بھی تھے اور آپ نے پڑھا بھی اس میں, تو مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے. اسی وقت میں نے پڑھنا شروع کیا ہے, اور آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے سینئر سوسخانوں میں ہیں, لیکن اب منظر عام پر ذرا کم آ رہے ہیں آپ, کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے آج کل کے حساب سے. تو بہرحال آخر میں ہمارے آباد نقوی صاحب کچھ عرصہ پہلے بھی انتقال ہوا ان کا, وہ بھی سینئر سوسخانوں میں تھے, اور کافی عرصہ پہلے ان سے کچھ تھوڑا بہت باقاعدہ سیکھنے کا اتفاق ہوا اور کافی کچھ حاصل کیا. ہمارے بزرگ سوسخانوں میں عظیم المحسن صاحب بھی تھے, جو نشتہ پارپورہ میں اشرے پڑھا کرتے تھے ماشاءاللہ. ان کے ساتھ بھی مجھے پڑھانے کا شرف حاصل ہوا. اس کے بعد آباد نقوی صاحب کے ساتھ بھی پڑھاتا رہا, پڑھا, میں خود بھی پڑھتا رہا تھا, سوسخانی کرتا رہا, اور اسی وجہ سے اب ماشاءاللہ سے مولا نے یہ مقام دیا ہے کہ تھوڑا بہت سلیقے سے کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی. اور الحمدللہ امریکہ, لندن, کینیڈا وغیرہ جیسے آپ کو علم میں ہے, وہ بھی سعادت حاصل ہوئی ہے اور ہو رہی ہے, انشاءاللہ ہوتی رہے گی آپ حضرت کی دعاؤں سے. ہمارے والد صاحب شاعر اہل بیت بھی تھے, انتقال کر گئے, یہ 10-11 سال ہو گئے نا. ان کو وہ بھی پڑھا کرتے تھے اپنے زمانے میں, انڈیا سے پڑھتے تھے, لیکن یہاں پاکستان میں انہوں نے نہیں پڑھا. لیکن یہ کہ حوصلہ افزائی ان کی ہوتی تھی, اور ان کا کلام, اساتذہ کا کلام اور دوسرے خوب سے خوب تر کی تلاش رہتی تھی, اچھا کلام مل جائے پڑھنے کو اور خوبصورت انداز میں ہو. مہدی مسعود صاحب سوسخانی سے متعلق اظہار خیال کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی, میرے برادر, میرے ہم اثر علی اصغر کاظمی صاحب کا ساتھ تقریباً میرا ان کا 1965 سے ہے, جب یہ بھی طالب علم تھے اور میں بھی طالب علم تھا, اور ہم غالباً دونوں 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں سے. سوسخانی کے حوالے سے انہوں نے آج مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا ہے. پاکستان کے مارد وجود میں آنے کے بعد یہ 2 حضرات ایسی شخصیت تھی جس میں میرے جد امجد آغا مقصود مرزا اور سید آفتاب علی کاظمی کی خدمات کو کسی طور پر بھی بھلایا نہیں جا سکتا. جو انہوں نے عزا حسین کے سلسلے میں اپنی خدمات انجام دی, مجالس کا انعقاد کروایا, مجالس میں خود جا کے خود مجلس سے پڑھی. ایون کہ ایک ادنا سے ادنا کسی شخص نے بھی اگر راہ چلتے کسی مجلس میں سوسخانی کے لیے وعدہ فرمایا تو ان دونوں حضرات نے بلا تکلف اس کو قبول کیا اور بغیر کسی انتظار کے دائی کے مکان پر جا پہنچے اور مجلس میں سوسخانی فرمائی. جہاں تک عزائے حسین میں سوسخانی کے تعلق ہے تو میرے جد امجد آغا مقصود مرزا, ان کے والد مرحوم آفتاب علی کاظمی نے کراچی میں 1949 میں ایک ایسے ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا, ان کی کوشش ہوتی, جس کا نام ہے انجمن سوسخانہ کراچی, اور اس کے پہلے صدر آغا مقصود مرزا صاحب اور پہلے جنرل سیکرٹری سید آفتاب علی کاظمی صاحب نے
इस बेड़े को चलाया और उसकी सरपरस्ती मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकामहू ने भी की। ये वो दो अशख़ास हैं जिन्होंने कराची शहर में और इसके अलावा हैदराबाद और खैरपुर में भी फ़रोग़ सोसखानी में नुमाया कारनामे अंजाम दिए। इनके वालिद मरहूम ने अंजुमन सोसखाना कराची में सबसे बड़ी बुनियाद जो रखी 19 सफ़र मजलिस सोसखानी की रखी, जो पहली मजलिस जिसकी 1957 में मरकज़ी इमाम बारगाह याक़ाताबाद में हुई। उसके बाद ये मजलिस अंजुमन हुसैनिया ईरानियान में होती रही। मेरे दादा के इंतकाल के बाद आफ्ताब अली काज़मी साहब ने अंजुमन सोसखाना कराची की सदारत संभाली और बहुस्न खूबी तकरीबन 5 से 6 बरस तक उस अंजुमन के सदर रहे और उसमें उन्होंने एक मेन बुनियाद ये डाली कि जश्न जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बुनियाद रखी, जो कि पहली जश्न जिसका मरकज़ी इमाम बारगाह में 1967 में हुआ। फ़रोग़ सोसखानी ज़रूरी है। सोसखानी मजलिस का एक जुज़ है जिसका फ़रोग़ इंतहाई से ज़्यादा ज़रूरी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आने वाली नस्ल में भी इस सिलसिले को जारी और सारी रखा जाए। अच्छा, दूसरे आफ्ताब अली काज़मी साहब थे। आफ्ताब अली काज़मी साहब चूँकि और सब बतौर ख़ास उनके साहबजादे मौजूद हैं और उनके मुतवस्सिलीन मुतक़िदीन बदकिस्मती थे। मैं उस वक्त यानी था भी, कम उम्र भी था, कम अक़ल भी था उस वक्त ज़्यादा, और साथ साथ ये कि इतनी समझ भी नहीं थी, इतनी तौफ़ीक़ भी नहीं थी, इतने मौक़े भी नहीं थे हमें कि उनकी क़ुर्बत हासिल होती। और यानी उनका आखिरी दौर हमारा बिल्कुल इब्तदाई दौर किसी शुमार ख़तार में किसी भी एतबार से उनके मुकाबले में नहीं थे। आफ्ताब अली काज़मी साहब हर एतबार से इस्टेब्लिश आदमी थे, माशी समाजी तौर पर, बतौर यानी फ़नकार के तौर पर। आवाज़ उनकी, जहाँ उनकी दबंग आवाज़ थी और कड़कदार आवाज़ थी और रुखदार शख्सियत थी, आफ्ताब अली काज़मी साहब की उतनी ही मीठी और बंधी हुई सुर में और जिसमें मेलोडियस और लिहाजा कुछ राग उनके वो मौजूद हैं, अमन वगैरह और भी कुछ थे, मैं वो नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, दानिस्ता वो तकनीकी अल्फाज में मैं अदा नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ये समझ लें कि उनकी आवाज़ में बड़ा मिठास और लोच, और साथ साथ एक बात कहती जो उनमें जो मैंने देखी कि आदमी उनसे डरता नहीं था, उनका रोब और एहतराम रहता था। वो ख़ुद ऐसी शफ़क़त और मोहब्बत फरमाते थे, पढ़ने वालों की हौसला अफजाई करते थे। यानी उन्होंने ऐसा हुआ कि मुझे यानी एक मरतबा मैं बैठा हुआ था और बरज़िया में और बाजू कुछ कम पड़े, मैं वहाँ वैसे सलाम पर यानी वो पढ़ता था, उस ज़माने अब्बा कलाम कह के दे देते थे और बहुत ही छोटा था मैं। उन्होंने ऐसा किया कि मुझे ऊपर वो बुला लिया और उन्होंने कहा कि आइए मियाँ। अच्छा, मैं बिल्कुल यानी घबरा गया और बिल्कुल वो नहीं था, उन्होंने बिठा लिया। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, मैं इधर उधर वालों को देखूं। तो 4-5 आदमी बैठते थे लेकिन उस दिन कम थे, तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है। लेकिन ये कि मैं वहाँ बैठ के कभी बोलता कभी नहीं बोलता, इधर उधर देखता और पूरे वक्त बहुत ही उसमें रहा। लेकिन उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई फरमाई और वो पढ़ने वालों की दिल शिकनी हरगिज़ नहीं करते थे। ज़रा सा भी किसी में इखलास या किसी में जौहर या सलाहियत देखते थे तो उसकी हौसला अफजाई करते थे और उसकी सरपरस्ती और रहनुमाई करते थे। और ये बात उन बड़े लोगों में मैंने सबसे ज़्यादा उनमें महसूस की। अख्तर वसी अली साहब हौसला अफजाई करते थे और आफ्ताब अली काज़मी साहब, ये हजरात तो आफ्ताब अली काज़मी और ये जो आगा मकसूद मिर्ज़ा साहब थे, ये दिल्ली दबिस्तान के नुमाइंदे थे। हमारे यहाँ जहाँ उस डायरी को बस्ता कहा जाता है तो किसी घराने के लिए भी, जैसे कैराना या शाम 84 या पटियाला घराने हैं मौसीकी के, तो इस तरह यहाँ जो है वो हमारे सोसानी में घराने की बजाय बस्ता कहलाते हैं। तो दिल्ली का दबिस्तान जो है, दबिस्तान सोसानी दिल्ली बस्ते में आगा मकसूद मिर्ज़ा साहब और आफ्ताब अली काज़मी साहब जो हैं वो एक के यहाँ गरज और वो बड़ी वो थी रोबदाब था, एक के यहाँ मिठास आइज़ी और मेलोडी थी। ये दोनों अपने अपने नुमाइंदा थे। अवध नफ़ी साहब एक साहिब फ़न सोसान थे। इन हजरात ने ये किया, रशीद तुराबी साहब ने सोसानी और सोसानों को जमा किया हुसैनिया ईरानियान में
उन्होंने सोस मजलिस से एक सोसखानी कायम की अपनी सरपरस्ती में। फिर वो अदा खान जहरा आ गई और उन्होंने ये जो है वो अंजुमन सोसखाना कराची थे उनकी सरपरस्ती में तश्कील पाई, जिसके बानियान में आगा मकसूद मिर्ज़ा साहब, आफ्ताब अली काज़मी साहब, फिर अख्तर वसी अली साहब, ये और भी कुछ हजरात थे। और साथ बारहा की नुमाइंदगी हशम हुसैन ज़ैदी साहब करते थे मरहूम, और बकाया यानी ये समझ लें कि लखनऊ और अवध के नुमाइंदा थे अख्तर वसी अली साहब, और ये जो थे यानी ये समझ लें कि दिल्ली के नुमाइंदा ये हजरात थे आगा मकसूद मिर्ज़ा और आफ्ताब अली काज़मी साहब। देखिए सोसखानी इंसान की हर मोमिन अज़ादार की ज़रूरत है। हम जब सोसखानी कर रहे होते हैं हम अपने सिर्फ सोसखानी सिखाते हैं, लेकिन जो सोसखानी सीख लेता है वो शायरी और अदायगी के रमूज से जब वो आगाह हो जाता है तो मनखबत खानी नौह खानी भी कर सकता है, मदीस किस्सा और ज़ियारत भी सिखाते हैं और बवक्त ज़रूरत मजलिस भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि हमारा बुनियादी शोबा खिदमत और तशख़्ख़ुस और तखस्सुस और जो इम्तियाज़ है, शनाख्त है, वो सोसखानी है। सोसखानी के बगैर मजलिस अधूरी है। सोसखानी में फ़र्श अज़ा होता है और लोग आ रहे होते हैं, जा नहीं रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। कायद थोड़े लोग होते हैं, कायदे के लोग होते हैं, महज़ब लोग होते हैं, शेरवानी और बुज़ुर्ग और सुनने समझने वाले हमारा मजमा होता है। बात यह है कि हम जब सोसखानी कर रहे होते हैं तो बानी मजलिस की मदद कर रहे होते हैं। सोसखान कभी फ़ारिग बेरोज़गार नहीं होता है, क्योंकि स्वयं जेल जब तक हज़रत इज़राइल फ़ाल हैं उस वक्त तक सोसखान जो है कराची का फ़ाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज की ये गुफ्तगू सैयद आफ्ताब अली काज़मी मरहूम सोसखाने अहले बैत के उन्वान से की जा रही है। मुझे इंतहाई खुशी है कि उनके साहिबजादे सैयद अली असगर काज़मी एक डॉक्यूमेंट्री इस सिलसिले में पेश कर रहे हैं, जिसका मकसद आफ्ताब काज़मी साहब की सोसखानी से रोशनास कराना है। सैयद आफ्ताब अली काज़मी सोसखानी की दुनिया में एक बड़ा नाम है। आप बर सग़ीर में किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं आपसे सोसखानी के फ़न के हवाले से इंतहाई अक़ीदत रखता हूँ। आपको आफ्ताब सोसखानी कहना पसंद करूँगा, जिसकी रोशनी आज भी मौजूद है और अहले बैत के ज़िक्र के फैज़ से ये रोशनी हमेशा मौजूद रहेगी। आपकी सोसखानी बिल्कुल जुदागाना है। अपने वक्त का एक मुनफरद बस्ता रखते थे। आप अंजुमन सोसखानान कराची के सदर थे। यह सदारत की ज़िम्मेदारी आपने आगा मकसूद मिर्ज़ा मरहूम के इंतकाल के बाद संभाली। आपके दौर में सोसखानी उरूज पर थी। आपकी पढ़त सबसे अलग मुश्किल तरीन बंदिशें जो फ़न सोसखानी को जिला देती हैं। आपके हम असर सोसखान हज़रात जिनका नाम लेना इंतहाई ज़रूरी है, वो ये हैं आगा मकसूद मिर्ज़ा मरहूम, जनाब माशूक़ अली ख़ान मरहूम, जनाब अख्तर वसी अली मरहूम, जनाब अज़ीमुल मोहसिन साहब और मेरे अपने वालिद जनाब सैयद आबाद मोहम्मद नकवी ज़ाहिर अमरोही। इन सोसखान हज़रात को ही हम उस्ताद मानते हैं और इनके ही फ़न से सोसखानी का फ़न सीखा जा सकता है। इन सब हज़रात का बस्ता सोसखानी में मुकम्मल एक दर्स और स्कूल का मकाम रखता है। आफ्ताब काज़मी साहब की पढ़त और बस्ता खुदा का शुक्र है आज मौजूद है। आपकी औलाद में आपके फ़र्जंद जनाब अली असगर काज़मी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। जनाब अली असगर काज़मी साहब हुसूल रिज़्क़ की वजह से बेशतर औक़ात मुल्क से बाहर रहे। जो वक्त उनके सीखने का था ना दे सके,
تاہم سوسخانی کی خدمت ضرور کر رہے ہیں۔ میں نے خود اکثر اوقات میں دیکھا کہ والد گرامی آباد نقوی صاحب سے بھی وہ سوز سلام سیکھتے تھے، اور والد صاحب کے جو الفاظ اصغر کاظمی کے لیے ہیں ان کو میں ضرور آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اصغر واقعی خوشگلو خوش آواز ہیں اور انتہائی سلیقہ سوزخانی کا رکھتے ہیں۔ میں بھی اس کی تائید کرتا ہوں کہ واقعی اگر اصغر کاظمی کو تھوڑا بہت وقت اور اپنے والد گرامی آفتاب کاظمی چچا کے ساتھ مل جاتا تو یہ بستہ یقیناً مکمل بستہ سنبھالے ہوئے ہوتے۔ ادھر آفتاب چچا کو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا سوزخانی عبادت کے طور پہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے فن کو وہی سمجھ سکتا ہے جو سوزخانی کا فن سمجھتا ہو۔ اکثر اوقات والد گرامی آباد نقوی صاحب کے ساتھ ان کی خصوصی نشست ہوتی تھی، جس کا میں عینی شاہد ہوں، اور اکثر دیکھنے میں یہی آتا تھا ایک سے ایک مشکل بندش سوز ایک دوسرے کو سناتے تھے، جس سے واقعی معلوم ہوتا تھا کہ یہ فن سوزخانی کو جلا دی جا سکتی ہے۔ آفتاب کاظمی صاحب کا بستہ ان کے انتقال کے بعد ان کے فرزندگان اور ان کے بھائی مظاہر کاظمی کو منتقل ہوا۔ خدا کا شکر ہے کہ مظاہر کاظمی صاحب کے بچے بھی یہ بستہ سنبھالے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ یہاں ذکر کروں گا آفتاب کاظمی صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے نعمان کاظمی جو امریکہ میں موجود ہیں۔ آپ مکمل طور پہ سوزخانی کر رہے ہیں۔ پڑھنے کا انداز، ادائیگی، طرز سب کا سب آفتاب چچا کاظمی کے بستے سے ہی وابستہ ہے۔ آپ کی آواز میں آفتاب چچا کی جھلک بھی محسوس ہوتی ہے۔ سوزخانی کا یہ بستہ خدا کا شکر قائم ہے اور اسی طرح قائم رہے گا۔ اس ڈاکومنٹری کو دیکھنے کے بعد ہی آپ سوزخان اہل بیت جناب سید آفتاب علی کاظمی مرحوم اور ان کی سوزخانی کے بارے میں کچھ جان سکیں گے۔ مجھے امید ہے علی اصغر کاظمی کی یہ کاوش کامیابی کی منزل طے کرے گی۔ خدا آفتاب علی کاظمی صاحب مرحوم کے درجات بلند کرے۔ ہم کیا دعا کریں گے؟ آفتاب کاظمی ذاکر حسین کی حیثیت سے ایک بلند درجہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ رکھیں گے۔ آخر میں آپ سب حضرات سے ملتمس ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید آفتاب علی کاظمی کے لیے اصال ثواب کے لیے ضرور پڑھیں اور ثواب میں شامل ہوں۔ خادم آباد اصغر نقوی، مقیم امریکہ۔ شکریہ۔